بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین باوقار، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری فجر کی نماز کو قبول فرمائے، بدولت حرمین طیبین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کی جان مال اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ان قریب ماہ رمضان سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن کو اتارا گیا۔ تو رمضان کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کی فضیلت یہی ہے کہ اس کی فضیلتیں، اس کا نام قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب سنت کے برابر، سنت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی فرض نماز ایک نماز ادا کی، فجر کی نماز ایک مرتبہ ادا کی، اللہ تعالیٰ اسے 70 فجروں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بے شمار اس کی برکتیں ہیں۔ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ تو اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اس کی برکتوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ نے تمنا کی تھی، مولا میں امت محمدیہ میں پیدا ہونا چاہتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے رمضان کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ مجھے حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ بہت بڑے مشہور و معروف عالم بعمل، عالم دین، متقی، پرہیزگار، تقریباً 800 سال 900 سال پہلے کے بزرگ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں قبرستان میں جتنی بھی قبریں ہیں، ان قبروں سے اگر مردوں کو زندہ کیا جائے، ان مردوں کو اگر اٹھایا جائے، پھر ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری تمنا کیا ہے، تمہاری آرزو کیا ہے، تو وہ تمام کے تمام مردوں کا ایک ہی جواب ہوگا، بس اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا ایک دن عطا فرمائے۔ اب اندازہ لگائیے، رمضان کا ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ میرے معزز، رمضان کا چاند دیکھ کر اگر کسی نے سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس سورہ کو 4 لینوں کا سورہ ہے۔ چاند دیکھتے ہی اس سورہ کو 21 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں رزق میں برکت کتنی نہیں عطا فرماتا۔ اس بات پر اندازہ لگائیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اوپر سے پانی نیچے کی طرف جتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے، اسی طرح اس کے گھر میں برکت اتنی تیزی کے ساتھ آتی ہے۔ جو رمضان کا چاند دے کر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ 21 مرتبہ جو پڑھتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف جس طریقے سے پانی جتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے، اسی طرح اتنی تیزی کے ساتھ اس کے گھر میں برکت پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ رزق میں برکت کا وظیفہ بتایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا قرآن مقدسہ کے 26ویں پارے میں یہ سورہ ہے۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ گھر میں کشائش، رزق میں برکتیں پیدا فرماتا ہے، اور یہ سال بھر کا عمل ہوتا ہے۔ سال بھر اس کے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ رمضان کا چاند دے کر 1 مرتبہ کیجئے، سال بھر گھر میں برکتیں پیدا کیجئے۔ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 21 مرتبہ اور 3 مرتبہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ ہو گیا۔ جن کو اولاد نہیں ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ
ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے سے ہمیں اولاد ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ڈاکٹرز اولاد نہیں دیتے، نہ ان کی دعواؤں میں وہ پاور ہوتا ہے۔ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، یہ عقیدہ رکھ لینی چاہیے، یہ دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ اولاد دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے فرمایا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو حالات بڑھاپے میں، یعنی آپ کی عمر تقریباً 80 سال پار ہو چکی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لڑکا عطا فرمایا جو کہ حضرت یحییٰ ہے۔ تو تینوں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، بغیر ماں باپ کے، بغیر باپ کے، اور حالات بڑھاپے میں۔ تو پتہ کیا چلا، اولاد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانی چاہیے، مولا اولاد دے، اولاد تیرا تحفہ ہے، تیری نعمت عظمیٰ ہے، اس نعمت عظمیٰ سے ہمیں سرفراز فرما۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کئی ایسے نام ہیں جن کا ہم ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک میں 3 ایسے اسماء ہیں جس کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے سے، اور افطار میں روزہ کھولتے وقت جب بیٹھتے ہیں، روزہ کھولنے سے پہلے 21 مرتبہ ان کھجوروں پر دم کر کے میاں بیوی کھا لیں تو انشاءاللہ انہیں اچھی اولاد ہوگی۔ وہ اسماء کون سے ہیں؟ ذرا غور سے سنے گا۔ یا خالق، یا بارئ، یا مصور، یا خالق، یا بارئ، یا مصور، یا خالق، یا بارئ، یا مصور، یا خالق، یا بارئ، یا مصور۔ ہر نماز کے بعد دلہا دلہن جن کو اولاد نہیں، اول شادی ہو کے 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 6 مہینے ہوئے، 1 مہینہ ہوا، 3 دن ہوئے، 4 دن ہوئے، اس عمل کو کر لینا بہتر ہے کہ یا خالق، یا بارئ، یا مصور۔ پہلا روزے سے اس کو شروعات کیا جائے، جیسے چاند دکھے رات ہی سے کہ بس اب رمضان مغرب میں چاند دکھا، مغرب سے شروع کریں عمل، یا خالق، یا بارئ، یا مصور۔ رمضان کے اختتام تک ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، آپ کو 3 سے 4 منٹ لگیں گے، اور جب روزہ کھولنے کے لیے بیٹھیں گے تو 3 کھجوروں پر دم کر کے کہ شوہر مسجد میں روزہ کھول رہا ہے تو مسجد میں یا خالق، یا بارئ، یا مصور 21 مرتبہ پڑھے، دم کر کے رکھے، اسی سے روزہ کھول لے۔ اور بیوی گھر میں روزہ کھولتی ہیں تو 3 کھجوریں سامنے رکھ لیں، یا خالق، یا بارئ، یا مصور 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے کھا لے تو انشاءاللہ انہیں اچھی اولاد ملے گی۔ یا خالق، اے پیدا کرنے والے، یا مصور، اے تصویر کو چھاپنے والے، یا بارئ، اے اولاد دینے والے۔ یہ اس کے تینوں کے معنی ایک ہی آتے ہیں، یا خالق، یا بارئ، یا مصور۔ اتنا ہو گیا۔ جن کے رشتے نہیں ہوتے، ہمارے لڑکے بڑے ہو گئے، ہماری لڑکیاں بڑی ہوئی، یہ جو عمل کرنے جا رہا ہوں کہ جن ماں باپ کا ابھی ارادہ نہیں شادی کروانے کا، وہ لوگ بھی کرنا چاہیے۔ بچی کی طرف سے باپ کر سکتے ہیں، بچی کی طرف سے ماں کر سکتی ہے، بچی کی طرف سے بڑی بہن کر سکتی ہے، بھائی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ عمل ہے 11واں روزے کا۔ 11واں روزہ ہے، 12ویں رات ہے۔ اس رات 12 رکعت نماز نفل ادا کرنا ہے، 2 گانا کر کے، 2 کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ اس طریقے سے 12 رکعت، 2 رکعت کر کے 12 رکعت نماز نفل ادا کریں 6 سلام کے ساتھ۔ اس کے بعد کیا کریں؟ 100 مرتبہ درود مقدسہ پڑھیں، 12 رکعت نماز نفل کا ثواب، اور اس طرح جو ہے 100 مرتبہ درود مقدسہ کا ثواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور ہدیہ نچھاور کریں۔ اس کے بعد کم از کم 5 منٹ اپنے رشتے کے لیے دعائیں کریں۔ یہ کتنے روزے کا وظیفہ ہے؟ 12واں روزہ، 11واں روزہ، 12ویں رات، 11واں روزہ، 12ویں رات، 11واں روزہ، 12ویں رات کا یہ وظیفہ ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں، عشاء کی نماز پڑھ کر، تراویح کی نماز پڑھ کر اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ اچھا نیک صالح رشتہ ہوگا۔ کہ جن کا ارادہ نہیں وہ بھی کریں، یعنی اپنی بچی کے بہترگی رشتے کے لیے، اچھے رشتے کے لیے باپ اپنی بچی کی طرف سے کرے۔ بہتر ہے کہ جن کو رشتہ مطلوب ہو وہی کرے،
یعنی جن کا رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے وہی حضرات کرے، بچی ہو یا بچہ، تو زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ یہ وظیفہ کارآمد ہے، مجرب ہے، اس کو کر لینی چاہیے۔ میرے معزز، رمضان میں جہاں تک ہو سکے ہر طریقے سے نمازوں کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ رمضان کی ایک نماز بھی مس نہیں ہونی چاہیے۔ تراویح کا خوب اہتمام کرنی چاہیے۔ گزشتہ سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ ہمارے کان قرآن نہ سن سکے، ہمارا دل مسحور نہیں ہوا۔ آج ہمارے واسطے مسجد کے دروازے کھلے ہیں۔ سمندر کی طرح ہمیں مساجد میں آ کر قرآن کو سننی چاہیے۔ میرے معزز، ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان قاری قرآن ہو کر، اور آج ہم ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے معزز، پہلے کے مسلمان قرآن پر اپنے جان کو نچھاور کیا کرتے تھے۔ آج ہم 1 گھنٹہ نماز پڑھنے کو کھڑے نہیں ہوتے۔ تراویح کی نماز کی بات جب آتی ہے ہم مسجد کو پیٹ دکھا کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی تو ٹی وی کے سامنے موجود ہے، کوئی تو ہے رات میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ گپ شپ کرنے میں مصروف ہے۔ یہ تمام بیکار کی چیزیں ہیں۔ یہ قرآن جب ہم تراویح میں سنیں گے، جب ہماری میت ہوگی، ہم کو قبر میں لٹا دیا جائے گا، یہی وہ قرآن، نور قرآن ہے جو آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا رمضان میں سب لوگ طرح طرح کی کاموں میں مصروف تھے مگر اس نے تراویح میں مکمل قرآن شریف سنا، اے اللہ اس کی مغفرت عطا فرما۔ میرے معزز سامعین باوقار، تراویح کو مس ہونے نہیں دینی چاہیے۔ کسی حالت میں تمام کی تمام تراویح پڑھ لینی چاہیے، اور کم از کم جن کو قرآن پڑھنے آتا ہے وہ اپنی طرف سے 3 قرآن شریف تو مکمل کریں۔ 3 قرآن شریف نہیں ہوتا 1 قرآن شریف تو پڑھیں، ہر نماز کے بعد پارہ پڑھیں، شام تک 1 پارہ مکمل ہو جائے گا۔ 30 دن ہوں گے تو ہمارا 1 قرآن برابر مکمل ہوگا، یا ایک بیٹھک میں 15 منٹ میں 20 منٹ میں 1 پارہ پڑھ لیں، روزانہ 1 پارہ پڑھ لیں۔ ہر نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد سونا تو رہتا ہے، سونے کو ذرا چھوڑ دیجئے، ذرا 1 پارہ تو پڑھ لیجئے، اس سے بے شمار برکتیں ہوں گی۔ رمضان میں بہترین اگر عمل کوئی ہے تو قرآن کی تلاوت ہے، کیونکہ رمضان ہی کے مہینے میں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مختلف اسماء کے ذریعے سے اس کا ذکر کریں، اس کو یاد کریں۔ ہمارا زیادہ تر وقت مسجد میں گزرنی چاہیے۔ میرے معزز، رمضان کے پورے مہینے میں یہ کوشش کیجئے ہم باوضو رہیں، مارکیٹ میں چلیں تو باوضو رہیں، دکان میں بیٹھیں تو باوضو رہیں، اپنے گھر میں رہیں تو باوضو رہیں۔ اس طرح ٹی وی وغیرہ کو سیریل وغیرہ کے ذریعے سے باندھ کر اوپر رکھ دیجئے، بس ہماری زبان، ہمارے نگاہوں میں بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر ہونی چاہیے۔ گزشتہ سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکے، ہم نماز نہیں پڑھ سکے، ہم روزے نہیں رکھ سکے۔ آج پھر مساجد میں ایک ساتھ بیٹھ کر روزہ کھولنے کا وقت آ رہا ہے۔ میرے معزز، ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر قرآن سننے کا وقت آ رہا ہے، کہ ہماری مساجد کو بھرنے کا وقت آ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مسجدوں میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ آئیں، قرآن کو شوق کے ساتھ سنیں، افطاری کے بعد اپنے دوست و احباب کے ساتھ بیٹھیں، افطاری کھولیں۔ کہ گزشتہ سال حالات ایسے تھے، ارے مساجد ہمارے یہاں سے کھلیں گی یا نہیں، سننے پر ہم مجبور جو ہو رہے تھے، سوچنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ آج بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو رات کا کرفیو پڑ گیا ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو ہے ہمارے واسطے الحمدللہ ثم الحمدللہ مساجد کھلی ہوئی ہیں۔ افطاری کرنے کا وقت ہمارے پاس ایک مہلت دیا گیا ہے، ایک وقت دیا گیا ہے۔ میرے معزز، وقت کو غنیمت جاننی چاہیے، وقت کو غنیمت جانتے ہوئے کچھ اچھے نیک عمل کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ موت آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرو۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا ہم خود کہیں گے مولا تھوڑا وقت دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تیری سانسیں چل رہی ہے نا، یہ تیری غنیمت ہے، ابھی نیک کام کر لے۔ میرے معزز، رمضان کے روزے رکھ لینے چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، رمضان کا ایک روزہ اگر کسی نے چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا اس کے لیے عذاب ہے۔ 9 لاکھ سال اسے جہنم میں جلنا پڑے گا، 9 لاکھ سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔
اور بادشاہ اسلام کو چاہیے کہ دنیا کا عذاب رہتی دنیا میں اگر کسی نے روزہ چھوڑا اس کے جسم کو گردن کو الگ کر دیا جائے۔ میرے معزز، ہمیں شوگر 420 ہے برابر، بی پی ہے، ذیابطیس ہے، نت نئے بیماریاں ہیں برابر ہیں، مگر دیکھیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تصوموا 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 تصححوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اب ہمارا ذہن صحیح کہ سرکار کا فرمان صحیح ہے؟ ذرا سوچیں آپ کہ جو ہے جتنا بھی شوگر ہو، آج بھی کئی ایسے حضرات ہیں جن کی عمر 95 ایئرس 90 ایئرس 100 ایئرس جو ہیں برابر آج بھی وہ روزہ رکھتے نظر آتے ہیں۔ کئی ایسے ہمارے بڑے حضرات ہیں نہ شوگر کا خیال کرتے، نہ بی پی کا خیال کرتے، نہ ذیابطیس کا خیال کرتے، نہ کوئی اور بیماری کا خیال کرتے۔ روزہ میرے معزز، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے، اگر ایک روزہ ہم نے رمضان میں چھوڑا، زندگی بھر اگر روزہ رکھے تو ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک روزے کے ثواب کو ہم نہیں پا سکتے۔ رمضان کے روزے کی اہمیت اتنی بڑھ کر ہے، اتنی بلند و بالا ہے، اس کے مقابل زندگی کے روزے ہم رکھ لیں، زندگی کے روزے رکھنا الگ، رمضان کا ایک روزہ رکھنا الگ۔ میرے معزز سامعین باوقار، ہم نے اولاد کا بھی وظیفہ بتا دیا، رزق میں برکت کا بھی وظیفہ بتا دیا، اور اس طرح جو ہے رشتے کا بھی وظیفہ بتا دیا۔ یہ باتیں آپ کے ذہن میں ازبر ہیں تو دوسروں کو بتائیے، کسی کا بھی بھلا ہو جائے گا، کسی کا بھی خیر ہو جائے گا۔ رمضان میں روزوں کی پابندیاں، تراویح کی پابندیاں، نمازوں کی پابندی، یہ بالکل ضرورت ہے۔ زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت بالکل ضروری ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اسی لیے ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو، ہمارے دلوں میں پرہیزگاری پیدا ہو، تو ہمیں روزہ رکھتے ہوئے اپنے دل میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا کر لینی چاہیے۔ رمضان قریب سے قریب تر ہے، اس کی تیاری میں لگے رہیں، اپنے بچوں کا ذہن بنائیں، اپنے بچوں کے دلوں میں روزہ رکھنے کا شوق پیدا کریں، اس طرح خود ہم روزہ رکھنے پر آمدہ ہو جائیں۔ کچھ نہیں ہوگا، ہماری صحت برقرار رہے گی۔ ایک مرتبہ روزہ رکھ کر تو دیکھیں، آپ ہمت نہ ہاریں، روزہ رکھ کے تو دیکھیں۔ نبی فرماتے ہیں تصوموا تصححوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جائے گی۔ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، بالکل غلط نہیں ہو سکتا۔ سحری میں گولی کھا لیجئے، افطار میں گولی کھا لیجئے، آسان عمل، کیا بھی نہیں ویسا کہ الحمدللہ آپ کی صحت برقرار رہے گی۔ آپ ذرہ برداشت تو کریں، دنیا کی دھوپ پر، دنیا کی گرمی پر نہ جائیں، آخرت کی گرمی کے بارے میں سوچیں ہی نہ، ذرا آخرت کی دھوپ کے بارے میں سوچیں، اس کو سوچتے ہوئے روزہ برابر رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔